کہ اللہ نے ہم سب کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت اونچا راستہ ہے۔ یہ جو کام جو ہے نبیوں والا کام ہے۔ اللہ اپنے معصوم بندوں کو اس کام کے لیے قبول کرتے تھے، لیکن یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں اللہ نے ہم جیسے انسانوں کو ہر ایک کو یہ کام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بڑا قیمتی کام ہے۔ جیسا قیمتی ہے اس کی فضیلت بھی ہے بڑی۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، یہ راستے میں نکلنے کے بعد میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کی دین کی محنت کے لیے قبول کیا، ورنہ ہمارے علاقوں کے اندر بہت صلاحیت والے، بہت سے مال والے، عہدے والے، اچھی ڈگری والے، علم والے سب تھے وہاں پر، لیکن ان کے اندر سے اللہ نے ہمیں چھانٹ کر نکالا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، پروفیسر نادر علی خان صاحب، یوں فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کے راستے میں جاتا تھا، چلے میں 4 مہینے میں 10 دن میں 3 دن کے اندر جب بھی جاتا تھا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا تھا اور یوں کہتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سارے جھمیلوں سے نکال کر تیری دین کی محنت کے لیے تو نے قبول کیا۔ اور جب بھی اپنے مقام کے اوپر آتا تھا تو 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجات کی پڑھتا تھا کہ اے اللہ دوبارہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جیسے ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو کوشش کرے کہ 2 رکعت نماز کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے کہ تو نے تیری دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کے لیے یہ راستے کے اندر نکلنے کے اوپر بہت ساری فضیلت آتی ہے کہ اس کے اندر 1 قدم چلیں گے 700 قدم چلنے کا ثواب ملے گا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے 7 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ اس کے اندر اللہ اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری کوئی گھڑی، کوئی منٹ ہماری ضائع نہ جائے، اس کے لیے اس کی خاص اہتمام کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی بنے، نماز کا اہتمام کرنے والی بنے۔ ہو سکے تو ہماری جو یاد آئے کہ نماز چھوٹ گئی ہو تو قضاء عمری کی ہم پڑھنے والی بنے۔ ایک گھڑی، ایک منٹ جو ہماری قیمتی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم وصول کریں۔ یوں آتا ہے کہ یہ راستے میں نکلنے کے اوپر 1 سبحان اللہ کہیں گے 7 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ہے، قرآن کا 1 پارہ پڑھیں گے 7 لاکھ کا ثواب ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، ہم ذکر کا اہتمام کرنے والے بنے۔ ہم یہ راستے میں آئے ہیں، جس گھر کے اندر جائے اور وہاں کی چیزوں کو نہ دیکھے کہ وہاں کے فرنیچر ہے، وہاں کے پردے ہیں اور وہاں کیسی چیزیں لگی ہے، اس کے اوپر ہمارا تاثرات نہ ہو، بلکہ ہم یوں سوچیں کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں واپس سے مل جائیں گا۔ ہم تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے جس کام کو لے کر ہم آئے ہیں وہ بڑا قیمتی ہے اس سے زیادہ۔ اس لیے ہمارا اس کے اوپر تاثر نہ ہو کہ یہ مکان کیسا تھا، یہ مکان چھوٹا ہے، یہ مکان بڑا ہے، یہاں پر ایسے فرنیچر ہے، یہاں پر ایسے پردے لگے ہوئے ہیں، ایسی چیز ہے، یہ چیز تو یہیں رہ جائیں گی، اس کو ہمیں لے کر نہیں جانا۔ ہم جو راستے میں آئے ہیں، یہ راستے کے اندر جو اعمال کریں گے وہ اعمال کو اپنے گھر پر لے کر جانا ہے۔ جیسے ہم اعمال یہاں پر کریں گے، وہ اس کی مشق ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کے اندر یہ اعمال ہو جائے۔ یہ ہم جو ابھی نکلے ہیں 10 دن کے لیے، یہ اعمال صرف 10 دن کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی بھر کے لیے یہ اعمال ہے۔ یہ تو یہاں پر مشق کریں گے کہ کس طریقے سے تعلیم کرنا، کس طریقے سے ذکر کے حلقے کے اندر بیٹھنا، یہ 3 تسبیحات کی پابندی، یہ صرف 10 دن کے لیے نہیں کہ 10 دن ہو گیا اس کو پھر رکھ دو بس ختم ہو گیا۔
یہ 10 دن 40 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے اوپر مشق کرنا ہے، اور مشق کر کے اپنے مقام کے اوپر جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اس کو بسانا ہے کہ ہم کھانے کے آداب بتائے۔ تو جیسے کھانے کے آداب ہوتے ہیں، ہم کھانے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھر کے اوپر بھی جا کر اس طریقے سے ہی کھانا، ہر سنت طریقہ، ہر عمل جو ہے سنت طریقے کے اوپر ہو جائے، اس کی مشق کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے لیے میری ماں اور بہنیں، یہ اتنا اونچا راستہ اللہ جب 70 مرتبہ محبت کی نگاہوں سے جب دیکھتے ہیں بندوں کو، تو اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ یوں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جماعت کو روانہ کیا، تو جماعت کو روانہ کرنے کے بعد میں آپ نے ہدایت دینے کے بعد میں یوں فرمایا کہ اس جماعت کا ذمہ دار یہ بنیں گے، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ بنیں گے، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ بنیں گے۔ 3 جن کو طے کیا کہ پہلے یہ رہیں گے، پھر یہ شہید ہو جائے تو یہ رہیں گے، پھر یہ شہید ہو جائے تو یہ رہیں گے۔ جب یہ بھی تیسرے بھی شہید ہو جائے تو آپ میں سے جو بھی جس کو امیر ذمہ دار بنانا ہو بنا لینا۔ وہ جماعت جمعہ کے دن صبح میں روانہ ہو گئی، وہ جمعہ کے اندر چلے گئے سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے خطبہ کے اندر کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جب تیسرے نمبر کے جو ذمہ دار تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں آپ نے پوچھا، اے عبداللہ آپ یہاں پر کیوں ہے؟ میں تو تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجا اور تیسرے نمبر کے ذمہ دار تمہیں بنا کر بھیجا، اور تم یہاں پر ہے ابھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں مال کی محبت میں ہوں، نہ کسی بیوی بچوں کی محبت میں ہوں، بس میں تو اس لیے یہاں رکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ یقین تھا، اس لیے میں نے یوں سوچا کہ آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، خالی آخری جمعہ آپ کے پیچھے ہو جائے۔ اور پھر یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں تیز سواری ہے، یہ سواری کے اندر میں فوراً جا کر شام تک کا میری جماعت کو جا کر مل لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک عبداللہ تم نے ایک نیک کام کے لیے رکے ہے، تمہاری اور کوئی غرض نہیں تھی، اور تم شام تک کا واپس سے جا کر وہاں پر جڑ جائیں گے۔ لیکن سنو، وہ جماعت جو اللہ کے راستے میں گئی ہے وہ تمہارے سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گی۔ 500 سال بعد میں تم جنت میں جائیں گے، اور وہ جماعت تمہارے سے 500 سال پہلے چلے جائیں گی۔ صرف آدھے دن کا فرق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 500 سال پہلے وہ جماعت میں پہلے چلے جائیں گی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم 10 دن کے لیے نکلے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، 10 دن کے لیے نکلے ہیں، اللہ کتنے آگے ہمیں پہنچائیں گے اس کے اندر۔ اس لیے یہ بہت اونچا راستہ ہے۔ اس کے اوپر یوں آتا کہ یہ راستے میں نکلنے کے اوپر گرد اور غبار لگ جائے، جہنم کی آگ تو کیا، اس پہ اللہ دھواں بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اگر یہ راستے کے اندر نکلنے کے اوپر کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی ماں بہن کے اندر یا کسی بھائیوں کے اندر سر میں درد ہو جائے، اس کے سر کے درد کے اوپر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک دل کی تسلی کے لیے یہ اعمال بتائے ہیں اور یہ انعامات بتائے ہیں، ورنہ اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے تو اجر عظیم کا وعدہ کیا، اللہ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے میری ماں اور بہنیں، اللہ نے بہت اونچے راستے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم بہت اونچے راستے کے لیے نکلے ہیں، تو اس کی ہم زیادہ سے زیادہ قدر کرنے والی بنے۔ ہم جتنا اس کے اندر قدر کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں چلاتے رہیں گے۔ اس کے لیے اصولوں کے ساتھ میں، اصول کی پابندی کے ساتھ میں ہمیں وقت کو گزارنا ہے۔ ہمیں اس طریقے سے کرنا جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک ترغیب دی تھی، ایک آداب بتائے تھے کہ کیسے کام کو کرنا، ایسے کریں گے انشاءاللہ اللہ موت تک کا اس کے اندر نبھا کے رکھیں گے۔
اس کے لیے ہم جہاں پر بھی آئے، ابھی یہاں سے ہمیں دوسرے مکان کے اوپر جانا ہے، جیسے دوسرے مکان کے اوپر جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے سامان کو دیکھ لیں کہ میرے سامان میرے ساتھ میں ہو جائے، میں میرے سامان کے ساتھ میں سارے سامان، میں اپنے سامان کو دیکھ لوں کہ کوئی سامان ہمارا یہاں نہیں چھوٹ جائے، کہ یہاں پر کوئی چیز نہ رہ جائے، اور یہاں کی کوئی چیز اگر ہم استعمال کے لیے لیے ہو تو وہ ہمارے ساتھ میں کہیں غلطی سے نہ جائے، اس کے لیے خاص اس کا اہتمام کریں۔ جب ہم یہاں سے نکلے تو سب سے پہلے کہ ہم ہمارا فون نمبر یہاں کسی کو نہ دیں، نہ کسی کا فون نمبر ہمیں لینا ہے۔ بس ہم تو اللہ کی دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی دین کی فکر کے لیے نکلے ہیں، ہمارا تعلق تو بس اسی کے اوپر ہو کہ دین کی محنت کے واسطے، دین کی محنت ہو جائیں گی، دین کی فکر ہو جائیں گی، بس انشاءاللہ اللہ پھر قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ ملائیں گے۔ اس کے لیے یوں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کچھ لوگ کو عرش کے سائے کے اندر رکھیں گے، اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کی دین کے لیے ملا اور اللہ کی دین کے لیے جدا ہوا۔ اس کے لیے ہمارے تعلق بس ہم یہاں پر ملے، اللہ مقدر میں ملاقات ہوں گی تو کہیں بھی ہم جماعتوں کے اندر، یہاں کی جماعت وہاں آئیں گی تو انشاءاللہ ملاقات ہوں گی، یا تو دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو ملاقات ہوں گی، دین کی نسبت کے اوپر انشاءاللہ ملاقات ہوں گی، ورنہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہم یہاں نہ کسی کو دیں نہ کسی سے لیں۔ جب ہم یہاں سے جائے تو دلوں کے اندر ندامت ہو کہ اللہ جیسے ہمیں یہاں رہنا تھا، یہاں پر جیسا حق ادا کرنا تھا نہیں ہو سکا، یہاں پر جیسی محنت کرنی تھی نہیں ہو سکی، جیسے دعاؤں کے ذریعے سے، تشکیل کے ذریعے سے جیسا کرنا تھا نہیں ہو سکا، اس کے لیے ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ اور عزائم ہو کہ انشاءاللہ آئندہ دوسری مسجدوں میں اور دوسرے گھروں مکان کے اندر جائیں گے اور دوسری بستی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر جا کر انشاءاللہ خوب محنت کریں گے، وہاں پر حلقے کے اندر اعمال کی دعوت دیں گے، ہم تعلیم کی دعوت دیں گے، مستورات کی جماعت کے نکالنے کی فکر کریں گے، اور وہاں پر ترغیب دے کر ان کے جماعت کو بنانے کی فکر کریں گے، اور ہم ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے اس کی فکر بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے۔ اس کے لیے اس کی نیت کو لے کر جائے، جب ہم یہاں سے جب جائے راستے کے اندر تو یہ نیت کرتے ہوئے جائے، اے اللہ یہ جتنے بھی راستے کے اندر جتنے لوگ ہیں، اے اللہ سب کو تیرے دین کی فکر کے لیے، اعمال کے لیے، تیری دین کی محنت کے لیے، پورے عالم کے لیے قبول فرما دے۔ ہم اگر نیت کر لیے اور اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی تو ہمارے حصے میں بھی اس کا ثواب آ جائے گا۔ اس لیے کہیں پر بھی جائے تو اچھی نیت لے کر جائے، جس بستی کے اندر جائیں گے اچھی نیت لے کر ہم وہاں پر جائیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں اپنے سارے سامان کو ایک بازو رکھ کر، اور وہاں پر جب مستورات اپنے گھر کے اندر جب چلے گئی وہاں پر، تو جانے کے بعد میں مقامی مستورات کے ساتھ میں پہلے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ساتھ میں اچھے سے بیٹھے بات کرے، تھوڑی اپنی کارگزاری ان کو سنائے، تھوڑی ان کی کارگزاری، ان سے مانوس ہو جائے، آپس میں پہلے سلام دعا کر کے مانوس ہو جائے، اور وقت اگر مناسب وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز کو ہم ادا کر لیں، اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر تھوڑی دین کی بات کرے کہ آپ کے یہاں پر یہ دین کی بات کو کرنا، ہر وقت دین کے اعمال کی بات کو کرنا ہے۔ ان سے پوچھے کہ آپ کا وقت کبھی لگا کہ نہیں، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے چلہ آپ کا یہاں پر لگا کہ نہیں، یہاں سے جماعت جاتی ہوں گی، 3 دن کی جاتی ہوں گی، ان سے کارگزاری تھوڑی لے لیں۔ اور جو مرد حضرات جو مسجد میں چلے جائے، 2 رکعت نماز کو پڑھ کے مشورے کے اندر بیٹھے، مشورے کے بعد میں پرچہ بنا کر یہ پرچہ مشورے کا وہاں پر مسجد کے اندر بھیج دے، وہاں مکان پر بھیج دے، اور جیسے یہ پرچہ آ جائے تو جو مستورات کی جماعت جو آئی ہے مستورات، وہ ایک پرچہ لے کر اس کو سارے کو سب کو بیٹھا کر اس کو زور سے پڑھے، اس میں بتائے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہمارے امور ہے،
یہ کہ تعلیم کب سے کب ہوں گی، کون کرائیں گا، 6 نمبر کے مذاکرے کس کے ہوں گے، قرآن کے حلقے کس کے ہوں گے، شام کی تعلیم کب ہے، یہ سارے امور لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ سارے امور کے ہم سب بتا دیں کہ اس میں کس کی ذمہ داری کون سی ہے، اور اپنی ذمہ داری کو دیکھ کر پھر اس کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ جب ہم تعلیم کے اندر بیٹھے تو تعلیم میں بیٹھے تو سارے سب کو لے کر بیٹھے، وہاں کی مقامی بھی رہے، ان کو بھی کہے کہ آپ بھی تھوڑا آ جائیں، تو ان کو بھی لے کر تعلیم کے اندر بیٹھے۔ قرآن کے حلقے کے اندر کم سے کم ہماری 10 سورہ صحیح ہو جائے، تاکہ اس سے زیادہ ہم کو تو کرنا ہے، لیکن کم سے کم 10 سورہ کو تو ہمیں صحیح کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے ایسے انشاءاللہ یہ مشورے کے مطابق پورے 24 گھنٹے ہمیں نکالنا۔ ہم وہاں پر بھی رہے تو ہم ابھی یہاں پر رہیں گے، کسی مکان کے اوپر 2 دن ہے، کسی مکان پر 1 دن ہے، اتنے ہم وہاں پر رہیں گے تو وہاں کی مقامی جو بہن رہیں گی اس کے ساتھ میں گھل مل کر رہنا ہے۔ اس طریقے سے نہیں کہ ابھی ہم مہمان آئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یوں کہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے، اور آپ جس کام کے لیے ہمارے ساتھی بھی کہ ہمارے اندر بھی خدمت طے ہو گئی ہے تو ہم آپ کی خدمت کریں گے، اس لیے ان کو کہے کہ ہم بھی آپ کے وہاں پر خدمت کریں۔ ہم جو کمرے میں رہے اس کے صاف صفائی کے ساتھ میں ہم رہے وہاں پر، اور ان کو بھی لے کر ایسا نہ ہو کہ مقامی بہن ایک بازو رہ جائے اور جماعت کی مستورات ایک بازو رہ جائے، وہ اپنے اس کے اندر کام میں ایک بازو رہے، ہم اپنے اعمال میں ایک بازو رہے، اور ایسے ہی پورا دن اور پورے 2 دن نکل جائے، ایسا ہو، بلکہ گھل مل کے ساتھ میں ان کو رہے، ان کو بیٹھائے اور ان کے ساتھ میں وہ کرے۔ لیکن ہمیں دنیائی بات نہیں کرنا کہ تمہارے شوہر کیا کرتے اور تمہارے کتنے کیسے ہے، کتنی شادی ہو گئی، تمہارا کہاں پر شادی، یہ سب بات نہ کرنا، بلکہ مانوس ہونے کے لیے تھوڑی بہت بات کر لیے، لیکن اس کے بعد میں دین کی بات کرنا، دین کے مذاکرے کرنا، دین کی فکر کرنا، کچھ ان سے سیکھنا، خود اپنے سکھانا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمارے وقت کو صحیح گزارنے والے بنیں گے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے سارے معمولات کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کریں۔ کہ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے روزانہ 1 دن میں 1 پارہ پڑھنا ہے، تو 1 پارہ کم سے کم ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو ارادہ کرے کہ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اس کو سیکھنے کے اندر جتنا 1 پارہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا ہم سیکھنے کے اندر 1 پارہ سیکھنے کے اندر اس کی ہم محنت کریں گے۔ ہماری تسبیحات پابندی سے ہو کہ 3 تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تیسرے کلمہ درود شریف اور استغفار، اس کی ہم پابندی کے ساتھ میں صبح شام کی تسبیحات ہو۔ اس میں ہم یوں نہ سوچے کہ یہ تعلیم ہوتی ہے، بیان ہوتے، مذاکرے ہوتے تو ہماری تسبیح چھوٹ جائے، بلکہ یہ تسبیح تو بہت ضروری ہے، اس کو ہم پابندی کے ساتھ میں کرنا۔ جب ہماری یہاں پر پابندی ہوں گی تو اپنے مقام کے اوپر ہم کرنے والے بنیں گے اس کو، اور یہاں پر ہماری تسبیح پابندی سے نہیں ہوئی تو مقام پر ہمیں تسبیحات کی امید لگانا بہت مشکل ہے، ہم سے وہاں پر پابندی نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے خاص اس کا اہتمام کریں ہم کہ روزانہ کی صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہو۔ ہم اپنے مکان کے اوپر بھی جائے تو وہاں پر بھی ہر کام کرتے کرتے، برتن دھوتے دھوتے اللہ کا ذکر کرے، کپڑے دھوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، جھاڑو مارتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے کرتے کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہر چیز کے اندر اللہ برکت دیں گے۔ ہمارے مکان کے اندر بھی چین، سکون، راحت اور سب کچھ ملیں گا۔ دیکھو میری ماں اور بہنیں، یہ راحت اور آرام یہ چیزوں کے اندر نہیں ہے کہ ڈنڈلوپ کے بستر پہ بیٹھیں گے، اے سی کے کمرے کے اندر رہیں گے، اللہ چین سکون دیں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چین سکون اسی تسبیح کے اندر رکھا ہے۔ ہم تسبیحات کی پابندی کرتے کرتے ہم اگر تسبیحات کو کریں گے، اللہ زندگی کے اندر چین سکون دیں گے۔
اس کے لیے خاص اس کا اللہ کے راستے میں نکلنے کے اوپر ہم اس کی مشق کریں کہ اپنے مکان کے اوپر جا کر کریں گے، اس کے لیے یہاں پر نکلنے کے بعد میں ہم اس کی خاص پابندی کریں، سادگی کے ساتھ میں ہم زندگی گزاریں، ہماری زندگی کے اندر سادگی آ جائے۔ یہ سادگی کے اوپر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم دیکھیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے صحابہ اور صحابیاں، ان کی زندگی کیسی زندگی تھی کہ یہ تو آج ہمارے پاس میں یہ نوٹوں کے یہ کاغذ کی نوٹ ہے، ورنہ ان کے پاس میں سونے کے ٹھکرے ہویا کرتے تھے گھر میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی دیکھے کیسے سادگی کے ساتھ میں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک لال جوڑا کپڑا تھا، ایک لال جوڑے کپڑے کے اندر مدینہ کی نہ جانے کتنی دلہن کی شادی ہوئی ہے۔ جس بہن کے شادی ہونے کے رہتی وہ آتی تھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، اور وہ لال جوڑا کپڑا لے کر جاتی اور شادی کے اندر پہن کر لا کر دوبارہ دے دیتی۔ مدینہ کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادی اس لال جوڑے کپڑے میں ہوئی۔ ایسی سادگی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ کھانے کے اندر سادگی، کیسے کھانے میں کہ خود ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ عین الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، نبی کے کسی گھر میں چولہے نہیں جلے ہیں۔ دو دو تین تین چاند ہو جاتے، نبی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے۔ پوچھا امی جان آپ کیا کھاتے؟ بولے دو چیزوں کے اوپر گزر ہوتا، کھجور اور پانی کے اوپر۔ ایسی سادگی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا، تب جا کر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اب تو میری ماں اور بہنیں یہ دین کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھنا، اپنے گھرانے میں اور اپنے نسلوں میں باقی رکھنے کی محنت ہے یہ، کہ ہمارے گھرانے کے اندر یہ دین آ جائے، ہماری نسلوں کے اندر دین آ جائے، ہمارے یہ پورے دنیا کے اندر یہ دین باقی رہ جائے، اس کی محنت ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے اور ہم فکر کریں گے تو اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کے داعیوں کو پیدا کریں گے۔ کہ ہم پہلے کی تاریخ کو دیکھیں کہ پہلے جتنے اولیاء اللہ آئے، جتنے ولی آئے، جتنے ابدال آئے، جتنے پیر آئے، سب کے پیچھے ماں کی دعا اور ماں کی محنت تھی۔ سب ماں کی دعاؤں کے اوپر اور ماں کی محنتوں کے اوپر اللہ نے ان کے گود سے دیندار بچے پیدا کیے۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، جیسے ماں کی گود کے اندر یہ تعلیم کو لیں گا، زندگی ویسے گزارنے والا بنے گا۔ اس کے لیے اس کا اہتمام کرنے والے ہم بنے، اس کی فکر کرنے والی بنے، اس کے اوپر اللہ سے خوب مانگے کہ اے اللہ دنیا کے حالات کو درست کر کر اور دین کو پوری دنیا کے اندر عملی طور کے اوپر پہنچا دے، اور بہانے کے طور پر تو ہمیں بھی قبول فرما۔ اس طریقے سے ہم اپنے وقت کو گزاریں گے، اللہ انشاءاللہ موت تک کا نبھائیں گے اور موت تک کا چلائیں گے۔ یہ 10 دن کا کام نہیں ہے، یہ 3 دن کا کام نہیں ہے، یہ 40 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ موت تک کا کام ہے کہ موت تک کا اس کام کے اندر لگے رہیں گے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں چلاتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں جتنا بھی کام ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کام ہوتا ہے، اے اللہ سب کا ثواب ہمیں ملتے رہیں گا۔ اس لیے ہمیں اس کام کو کرنا بھی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ چلتے رہنا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، روتے رہنا اور کرتے رہنا ہے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں چلاتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔